آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور گہری تاریخی جستجو پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ان تاریخی حوالوں اور بیانات کو کھنگالیں گے جو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی آخری آرام گاہ کے بارے میں صدیوں سے محفوظ ہیں۔ اور سچ کہوں تو یہ صرف چند مقامات یا شہروں کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں مختلف ادوار اور بڑی بڑی سلطنتوں سے گزارتا ہوا ایک انتہائی عظیم روحانی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کے اوراق میں الجھیں، ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کیجیے، کیا واقعی مٹی کا کوئی ایک ٹکڑا یا کوئی ایک مخصوص جغرافیائی مقام اتنی بڑی اور عالمگیر وراثت کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے؟ یہ دراصل وہ بنیادی سوال ہے جو ہماری آج کی ساری تاریخی تحقیق کی اصل روح ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کی ایک کھوج ہمیں کس طرح ایک بہت بڑے اور گہرے روحانی پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے تاریخی حقائق کے تنوع سے، پھر عراق اور حجاز کی روایات، اموی مراکز کے بیانات، اسقلان سے قاہرہ تک کا سفر، اور آخر میں بات ہوگی اس ورثے کی جو تمام جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا حصہ، تاریخی حقائق کا تنوع اور ذرائع کا جائزہ۔ آپ جانتے ہیں مورخین بتاتے ہیں کہ بات سر اقدس کی آتی ہے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ذرائع اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ایک بہت حیران کن تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچئے ذرا، 4 مختلف بڑے خطوں کے 6 مختلف شہر یہ دعویٰ کرتے ہیں یا ان کی روایات موجود ہیں۔ حجاز میں مدینہ، عراق میں کربلا، شام میں دمشق اور رقہ، پھر اسقلان اور آخر میں مصر کا قاہرہ۔ یہ تنوع دراصل اس عظیم روحانی ورثے کو اپنانے اور اس سے جڑنے کی ایک عالمگیر خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم عراق اور حجاز کی روایات اور ان کے ابتدائی بیانات کو دیکھیں گے۔ ان 2 ابتدائی روایات کا بنیادی فرق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف کربلا کی روایت ہے، جہاں سر کو جسم کے ساتھ دوبارہ ملانے کی ایک شدید اور فطری خواہش نظر آتی ہے، اور دوسری طرف مدینہ کی روایت ہے، جس میں اس وقت کے گورنر نے سر کو جنت البقیع میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بالکل قریب دفن کیا۔ دیکھا جائے تو یہ ماں اور بیٹے کے اٹوٹ روحانی رشتے کا کتنا گہرا اور جذباتی پہلو ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ اموی مراکز کے بیانات کے گرد گھومتا ہے، خاص طور پر دمشق اور رقہ کی روایات۔ یہاں تاریخ ہمیں کچھ کافی ٹھوس اشارے دیتی ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یزید کی موت کے بعد سر مبارک اس کے خزانے سے ملا اور پھر اسے دمشق کے باب الفرادیس کے پاس دفنایا گیا، جبکہ ایک اور مشہور روایت کہتی ہے کہ اسے رقہ میں آل ابی معید کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جہاں اسے ایک گھر میں دفن کیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گھر بعد میں ایک باقاعدہ جامع مسجد کا حصہ بن گیا۔ مطلب ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقدس امانت شام کے مختلف علاقوں میں کس طرح منتقل ہوتی رہی۔ اس بات کو تھوڑا اور علمی وزن دینے کے لیے ذرا علامہ سبت ابن جوزی کے اس اقتباس کو دیکھیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے مورخین نے کتنی باریک بینی سے ان مقامی تاریخوں کو قلم بند کیا تھا۔ یہ کوئی سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ مساجد اور شہر پناہ کے محلے وقوع کے ساتھ درج کی گئی مکمل تاریخی دستاویزات ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، اسقلان سے قاہرہ تک کا وہ سفر جو بڑے تنازعات کے دوران طے پایا۔ آپ نے مشہور زمانہ سیاح ابن بطوطہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ ان کا یہ چشمدید حوالہ اس تاریخی بیانیے کو ایک زبردست اور ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے خود اپنے سفر نامے میں اسقلان کے اس مقام کا ذکر کیا ہے جہاں سر مبارک قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے تک موجود تھا۔ اگر ہم واقعات کی زمانی ترتیب کو دیکھیں تو خطے کی سیاست کا اثر بالکل واضح ہے۔ صلیبی جنگوں سے قبل تک یہ اسقلان میں ہی تھا، لیکن 549 ہجری میں حالات تیزی سے خراب ہوئے۔ کروسیڈرز یعنی فرنگیوں کا تسلط بڑھنے لگا، تو اس مقدس امانت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسے قاہرہ منتقل کرنا ناگزیر ہو گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم موڑ تھا۔ اب ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 30,000۔ اس زمانے میں یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ فاطمی خلافت کے وزیر صالح نے فرنگیوں کو پورے 30,000 درہم ادا کیے، صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سر اقدس کو مکمل حفاظت کے ساتھ قاہرہ منتقل کیا جا سکے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تبرک ان کے لیے کس قدر قیمتی اور اہم تھا۔ اور ملا ہروی کا یہ بیان بھی اسی تاریخ اور سال کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ 549 ہجری میں جب اسقلان محفوظ نہیں رہا تو مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اس عظیم امانت کو ہر صورت مصر لے جایا جائے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔
جب سر مبارک قاہرہ کے قریب پہنچا تو کیا عالم ہوگا۔ وزیر صالح اپنے پورے لشکر کے ساتھ جوتے اتار کر ننگے پاؤں استقبال کے لیے آئے، پھر اسے انتہائی عقیدت کے ساتھ سب ریشم میں لپیٹا گیا، مشک اور عنبر کی خوشبو لگائی گئی اور آبنوس کی کرسی پر رکھ کر پورے شاہی اور روحانی اعزاز کے ساتھ خان خلیلی کے قریب اس مقام تک لایا گیا جسے آج پوری دنیا مشہد حسینی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ شیرانی نے اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں ان لمحات کو جس خوبصورتی سے قید کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ الفاظ دراصل اس بے پناہ احترام، محبت اور عقیدت کی منہ بولتی تصویر ہیں جو قاہرہ کے لوگوں نے اس دن دکھائی۔ اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا ورثہ جو جغرافیائی حدود سے ماورا ہے اور جو خالص روحانی وحدت پر مبنی ہے۔ دیکھیے، اب تک ہم نے جتنی بھی طبعی اور جغرافیائی بحث کی ہے نا، اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک طرف ہمیں بکھرے ہوئے شہر اور متضاد روایات نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ ایک مکمل آٹوٹ روحانی وحدت۔ یہ تاریخی اختلاف دراصل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ امام حسین کا ورثہ کسی ایک مٹی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ہر خطے نے انہیں اپنا مانا، ان کی یاد کو سینے سے لگایا اور ان کے ذکر کو اپنے اپنے انداز میں زندہ رکھا۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ امام حسین کی بقا، ان کی موجودگی، یہ کسی مخصوص مزار کی چار دیواری پر منحصر نہیں ہے۔ ان کی لافانی موجودگی کی اصل بنیاد ان کی وہ بے مثال جوان مردی ہے، وہ عظیم ترین شہادت ہے اور وہ خاندانی عزو شرف ہے۔ یہ وہ اصاف ہیں جنہوں نے جغرافیہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہر انسان کے دل میں ایک ایسا مقام بنا لیا جسے کوئی تاریخ، کوئی وقت نہیں مٹا سکتا۔ تو بات کا نچوڑ یہ ہے کہ چاہے سر اقدس مدینہ میں ہو، کربلا میں، شام میں یا پھر مصر میں، یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی اختلافات صرف اور صرف ظاہری ہیں، کیونکہ ان کی حقیقی جائے سکونت تو خود انسانیت کے اندر ہے۔ جو انسان ان کے اخلاق کے قریب ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے، اور جو بظاہر ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، حسین اس کے دل کی دھڑکن میں بھی اتنے ہی زندہ ہیں۔ اور اسی مقام پر ہم آج کا یہ جائزہ مکمل کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے سوال کے ساتھ جو میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، سلطنتیں مٹ گئیں، سرحدیں بدل گئیں، پرانی جنگیں تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گئیں، لیکن کوئی ایک تاریخی شخصیت ان سب مادی حدوں کو توڑ کر بے وقت اتنے مختلف خطوں اور کروڑوں دلوں میں کیسے دھڑک سکتی ہے؟ یہ وہ عظیم روحانی طاقت ہے جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔